Assalamualaikum, and thank you so much for joining us today for a very important and engaging discussion on citizen engagement and climate action. Can local governments drive change? I think all the three aspects in this discussion are really important for us and an important concern for today. Role of citizens, climate action, and the local governments. And so this talk today is one of the inaugural event of Your Money modules on governance and policy grant that three of the faculty members at ITU have won. Two of us are here, and Dr. Yaqub Bangash is not with us today, but he'll be joining in the upcoming discussions. And this is not going to be one event, this is just a starter. So we'll continue to have these discussions in the coming months and coming years, in fact, because this is going to be a 3 years thing. So the idea of these talks is going to be going to engage the audience way beyond our classrooms and to let people know the important concerns around governance and policy. So I would like the panelists today to introduce themselves before we begin the session. So, yes. Thank you, Abhiya. Assalamu alaikum, everyone. My name is Mohammad Khurram Bhatti. I'm working as an associate professor at ITU in the Department of Computer Science. And the reason I'm sitting here today is obviously one of them is I'm one of the co-PIs of this project. So we are steering this effort. And I also happen to work over the last few years in the climate-related, initiatives. So I'm going to share a few things with you. Most of my team is also sitting here. So yeah, I'll introduce them as well if needed. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Amina Qadir. I'm a human rights litigator and I work in constitutional law as well as the environment. So I suppose my contribution here will be describing to you how the laws are not implemented in Pakistan and perhaps what we can do about it. Ji, Assalamu alaikum. My name is Ahmed Iqbal and I represent an organization and a platform called Dehleez, or Dehleez is basically a campaign for effective local governments and sustainable cities in Pakistan. And I also had the honor to serve in local governments as the mayor of District Narowal. Looking forward to the discussion, and thank you to ITU for having us over. Now, I think I should also introduce myself. I'm Abiha Zara, and I mostly work on governance and policy and structural reforms and performance management system. And I think local governance is one of the area I'm going to be touching upon more often from now. So we have a different blend of people sitting here. We have people who have served in the local government. We have people who work on law, and then we have the scientists with us who are working on data-driven things, and that data could actually be used for driving the policies and for effective implementation of the policies. So I would like to start the discussion with Dr. Khurram Bhatti's work, what they have been doing around climate change, and how that can facilitate the governments. Sure. Especially the local governments. Thank you, Abhiya. So, as we are doing multiple things, I'll try to remain within the framework that you have set for today. So, local governments, or generally governments, how they perceive the climate issue and what actually is happening on ground. This is where I think I can give my 2 cents. So. I just have a few slides to show you guys so that we can, take some support from the content we have. So this is just a small illustration. We all know what it is. So what you see on the left-hand side is actually the strip of land we have, and on the right-hand side is how we are trying to govern it. We've divided into districts and provinces, and federal government is there. The reason I put it there is basically the fact that today's discussion is very interesting from the point of view of whether the way we are governing is going to impact our climate, or the climate change is going to impact the way we govern. And the answer is not obvious. So let's have a look at what can be done around. Of course, on the governance part, we have more informed opinion in the form of
what Ahmed and Abiha and Amna are going to talk about. So I'm going to focus more on what we have in terms of climate. We are trying to study that through a very good competitive research team that we have here at ITU. So I'm going to pick a few examples to showcase that what we are dealing with today. And since the objective is to look into how local governments can play a leading role or drive the change, we need to be very careful when we say, because one single model will not apply to every town or city or region, because cities or generally the regions have their own climatic challenges. So one governance model, whether it is federal, provincial or local, is not going to be fitting everywhere. I'm just going to show you some use cases on which we have been working, and that would help you at least appreciate the problem statement. Then we come to the solution part. So I have picked 3 different locations. One is in the south, Karachi. The other one, we are sitting in Lahore, so we all can relate to what we are going to talk about. And the third one is up in the north, Chitral Valley, Lower Chitral, where we have been working for last couple of years. So I'm just going to start with the south, Karachi. And there is a prevailing problem there. Let me just give you some context and then we talk about it. So what you're looking at the screen is basically Pakistan's exclusive economic zone. And as it is labeled, Pakistan has its fishery zones marked as zone 1, 2 and 3, and the ranges are there. So for instance, zone 1 of fisheries is around 0 to 12 nautical miles. 12 to 20 nautical miles is called zone 2, and beyond that it is deep sea fishing, which is called zone 3, which is 20 to 200 nautical miles. I just want you to remember these numbers just for a few minutes more. So this is Pakistan's exclusive economic zone in which we do usually the fishing. Now we just reproduce the same image in our software, and what I want to show you is this. These beautiful circles that you see there are basically the oil and bilge dumping incidents in Pakistan over the last 6 years. So, and the size of these circles is basically demonstrating the size of these oil spills that are happening. So if you see 81 kilometers, for instance, or 98 kilometers, that is the length of that oil spill or bilge dumping caused by these vessels moving goods in the Pakistan's exclusive economic zone. Now, interestingly enough, these are just listed the numbers of spills per year and the tonnage of this oil that we are having. For example, 22 May, the number was roughly 300 plus metric ton of oil or bilge being dumped in Pakistan's exclusive economic zone. And the most disturbing fact is this one, the last one in the middle, the average distance from the coast. Now, if you look at the number, the average distance from the coast for these spills is not beyond 40 nautical miles. That is where most of the fishery is happening. So I leave it to your judgment and your intelligence to now think about the impact that we are having directly in the form of climate and also on the health, which is feeding the entire country. So this is one of the issues, and obviously the federal government and the provincial government need to look into it, but local government plays a vital role because the fishery is being processed in Karachi. Now, moving on to the other location, and I'll start with the north now. This is where we are working on some glaciated region of Pakistan. We have beautiful glaciated region where 7,000 plus known glacial bodies are there, and they often have this issue of glacial outbursts, which we call, because of the seasonal lakes, there is fast flooding issue happening. So one of the sites on which our team has worked under this National Geographic and Microsoft funded project AI for GLOF is Chitral. And in Chitral, I'll just quickly show you some work that we have done. So just to illustrate what happens, up there on the left is the Chitral Valley, and you have the glacial bodies on a certain altitude.
but due to temperature change and other environmental parameters, there are seasonal lakes that are developed and then they outburst and they impact the downstream communities. Now, this is a very localized problem because yes, we appreciate the beauty of this region, but summers are terrible for the locals. And what we did in this work, I'll just show you quickly, that we tried to develop some hydrological flood models for the local government as well as for the community, which would actually illustrate that if such incidents happen, how would they impact the local communities. So what you see up there in the purple area is a settlement which exists. It's a very small settlement, like 100 houses or something, but there was a recurring flooding event happening in this region, and they were hit like every other year. And the local administration then ran to rescue for them. And this is a localized problem for them because we only see that in the news. For example, the Hassanabad bridge incidents was reported widely, but not all of them are reported. So this is again a localized problem due to climate. And the last one, of course, we are sitting in Lahore. Who doesn't know this picture, this famous chart that we start seeing from September onwards? One of the most polluted cities in the world. So I won't go beyond the statement written there that if we can handle this, we all have 5 years plus of life. See? And the challenge part for the government is actually having the measurements, the ground measurements, because air quality measurement systems are very expensive. Major cities around the world, especially in the developed world, they can afford, but we can't. So the question is, can we do otherwise? Can we have low-cost solutions? Can we have a community-driven initiative with the local government or with the provincial governments, whichever works? So there are some examples. We can, obviously I'm taking more time, but we can come back to those examples. Like London is wonderful example for that, both in terms of size as a city, as well as the initiatives that they have taken. Like they have a certain number of high quality sensors. They also have some academic and community driven initiatives that are really interesting we can talk about. And that is a wonderful example of how the local government actually plays a role along with the community to do something for the community. I'll just stop here by this one slide, and I think Ahmed recognizes that very well. So this is from his tweet that I just picked, and this is a very interesting exercise he conducted actually recently with some community leaders in certain selected districts. Please correct me, Ahmed, if I'm wrong. Why I have put that here, it's not a criticism, but I just wanted to highlight that even today, it's a very recent tweet, probably last week you did, even today, you would see everything on this chart in favor of having local communities, but the climate. So probably it's time that we start making this awareness campaign locally that we are breathing in this air, we need to talk about this. So I think with this I will leave, and question in my mind that I'm searching an answer for, based on our some better experiences also, is that how much our governments actually are willing to take up the initiatives on adaptation, mitigation, along with the community. So with this, I think I'll leave the other two panelists to please enlighten us where we stand on this. Abhiya? Yeah, okay. Thank you for explaining your interesting work. I would like to hear something from Amina before I move to Ahmed. Amina, since you have this legislative background and law background, I would want to hear for the audience and for myself as well, do we have specific governance models that exist that can enable the role of citizens in handling or mitigating the climate change and whatever problems we are facing with it? Or do we have no law, or is there a problem with implementation? Thank you, Abiha. So, in short, the answer to your question is that no, there is not legislation that empowers citizens to be involved, but there is legislation. So, it's a two-pronged answer. But I'll start with the legislation that exists.
like with most things in Pakistan, even regarding climate, we have, in my opinion, over legislated. So there's a lot of legislation. You have legislation that monitors emissions from factories. You have legislation that monitors noise. Can you imagine the noise that comes out from your car horns? That's technically monitored by legislation. Does anybody even know this? No. When you talk about, for example, emissions from factories, emissions from brick kilns, all of these are regulated by legislation. So there is a lot of legislation. More recently, so we also have a smog policy that was passed in 2015. So that is supposed to regulate the smog that exists in Pakistan, in Punjab specifically, and it empowers local actors to actually check what's going on in specific areas. So one of the main targets we had as a nation was to upgrade our fuels, because we use very low grade fuel, and this target was supposed to be reached several years ago. हमने ये नहीं किया. So the greater number of cars we put on the road, we have 4 million children plus being born every year. So these 4 million children need to get around somewhere. And that means you're putting greater number of people on the roads with bad fuels and then poor management. So in 2017, there was a Climate Change Act that was passed in Pakistan. And the Climate Change Act, it has really, good noble intentions, but उसके कोई bite नहीं है. तो एक act तो बना दिया है, but and as in my opinion it should be. You cannot tackle climate change from the local governments upward. It needs to be from the federal government downwards, because climate is not localized. So one of the places that Lahore, we are on the Indo-Gangetic plain. So all the places that are on this plain, they move from Lahore through Delhi all the way across. All of these places suffer from severe pollution. And the way they have managed to control it in Delhi is because, or not control it, but really bring it down slightly, is because they've started not working locally. They're working across cities. Because you can't improve Delhi if Lahore is sitting at 800 AQI, right next door. So the problem is one that has to be looked at beyond each city. I feel it has to come from the top down, but definitely has to reach the bottom, because there's a mismatch between so to begin with, the Climate Change Act has no bite. So it's an act that exists, but it does not empower anybody. It does not even tell you what the authority, that's the Climate Change Authority, can do. Simply says it has to implement international treaties, etc., very vague. But then when you come down, the actual act in the provincial levels are the Environmental Protection Acts. And after the 18th Amendment, this has now become a provincial subject. But almost every project that takes place in, let's say, KPK, in Punjab, they are passed without, and they continue without environmental reports. So you have to conduct an EIA, which is an environmental impact assessment, or an IEE, which is an initial environmental examination, before you start a project. Now there's a massive Hilton hotel being constructed in Nathia Gali. No EIA is being conducted. They were about to build Imran Khan's pet project, was the Ravi Urban Development Project, a city of 104,000 acres. That's bigger than the size of Lahore, without an environmental impact assessment, without a master plan. So your law says that you have to have an environmental impact assessment. This is your provincial law. And it is implemented so poorly, because the environmental protection agencies are most often bought out and corrupt. And so they take bribes to get out of doing, these reports. Which then brings us to the last year, the local government, and what really is the relevance when at a provincial level you have legislation but it's not being implemented. And this is where I think local government actors can be very relevant, because on a provincial level it's a wide scale. तो अगर आप provincial level पे देखें कानून नहीं implement हो रहा, but on the ground जो चीज़ें होनी है, for example, like I was just discussing with Ahmed, like picking up garbage, waste management,
the local aspects regarding, planning, sewage management within the city. Where is the water going? In Karachi, the water, जो आपका sewage water है, वो city के बिल्कुल नीचे जाता है और वो drain भी नहीं होता sea में. So the minute you have slightly extra rainfall, it's flooding out of the drains and the city is underwater. People's houses are completely flooded. And the same thing happens. That's why, I mean, in the rural areas, there were unprecedented floods last year. So what are we doing as a government about this? Nothing really. The budget is coming out in 2 days, and I don't think the military budget should be going to climate management. Not going to happen. But so lastly, I would say about local governments. The local government acts that were passed, as Dr. Khurram mentioned, what does the law allow you to do? And how can we empower the local governments? And it's really relevant that each local area is very different. So, jo local government Karachi mein karegi is going to be very different to, for example, Narowal. They're not going to have similar mandates. But overarchingly, what are the local government's powers? And if you look at the local government acts, some of them were just drafted a few years ago, there's not one mention of the word environment or pollution, not one mention, which makes me wonder how seriously we take environment and pollution in general as a country. And the answer is we don't, because there's no human rights to begin with. There's no access to right to life, etc. to begin with. So to empower the local government in Pakistan, I feel like the law needs to say specifically how they can improve the environment, because in Pakistan वो हर वक्त ये कहते हैं कानून में तो नहीं लिखा, तो फिर कैसे करेंगे? कानून में हमारा mandate तो है नहीं, provincial government का mandate है. But I think indirectly we are empowering the local government to work on the environment by giving them the mandate of, let's say, sewage management, waste management, etc. But directly, I think they need to be involved, as Dr. Khurram has mentioned, air monitoring centers. The provincial government can't look at air monitoring centers all over Punjab. You need local air monitoring centers. So that's my sad bit. Okay. Thank you, Amna. There's no disagreement on so many things that you said, and this is really sad. I think we are going to the right place to talk about this. अच्छा अहमद, हमने बात कर ली कि legislation कुछ जगहों पे exist भी करती है, but implementation बहुत poor है. There are some agencies that are not working. We often talk about the fact that district administration is not working, and then we also talk about this thing that local governments are not empowered enough. इस तरह की बहुत सारी चीज़ें. You have worked in Narowal as a mayor, so I would like to start hearing something like, as a mayor, what was your capacity to do things for climate change? आप किस हद तक citizens को वहाँ engage कर सकते थे या किया? मतलब क्या चीज़ें थी जो आपकी कैपेसिटी में थी और आप कर सकते थे? What were the hindrances there, and what were the things you were not able to do? Before we move the discussion forward. Thank you. Thank you, Abiha. सबसे पहली बात तो कवानीन के हवाले से मेरे ख्याल में मैं एग्री करता हूँ आमना से कि वी आर एन ओवर लेजिस्लेटेड कंट्री, और यहाँ पे कवानीन की कमी नहीं है, लेकिन अमल दरामद की और एक्शन की बहुत शदीद किल्लत है. लोकल गवर्नमेंट्स की भी अगर आप बात करें तो आईन पाकिस्तान में बार बार ये चीज़ लिखी हुई है. प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी से ये शुरू होता है, स्टेट की डेफिनेशन से शुरू होता है कि स्टेट की जब डिफ़ाइन करता है आइन कि उसमें लोकल गवर्नमेंट्स हैं, फिर वो जो आइन हुकूमत को एक तरह का हुक्म देता है कि आपने एक चीज़ है जिसको प्रमोट करना है, उसमें भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं. फिर 140A में सूबों को हुक्म देता है कि आपने इख्तियारात जो हैं वो मुंतखब नुमाइंदों के हवाले करने हैं, जो लोकल सतह के इख्तियारात हैं. बदकिस्मती से इस वक्त पंजाब में पिछले मैं कहूँगा 4-5 साल से कोई इफ़ेक्टिव लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, और जिस सिस्टम का मैं भी हिस्सा था वो एक बहुत कमज़ोर सिस्टम था. उसमें सीरियस कैपेसिटी के इश्यूज़ थे, क्योंकि वो 10 साल की एब्सेंस के बाद एक गाड़ी की चाबी हमें पकड़ा दी गई कि जी आप इसमें बैठें और इसको चलाना शुरू करें. तो जब हम गाड़ी में बैठे हमने देखा कि उसमें ईंधन ही नहीं है, उसके तो पुर्ज़ों को जंग लग गया है. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब पहले दिन हमने लोकल गवर्नमेंट संभाली तो उसके अकाउंट्स का बैलेंस जो था वो ज़ीरो था.
جب ہم نے HR پہ نظر دوڑائی کہ جی کیا ہمارے پاس پلاننگ برانچ میں لوگ پورے ہیں، تو انہوں نے کہا جی پورا کا پورا پلاننگ ڈپارٹمنٹ ریٹائر ہو گیا ہے، اور جو آپ کے DO پلاننگ ہے، جو اربن پلانر ہونا چاہیے، ان کا چارج جو ہے وہ جو کلرک ہیں پلاننگ برانچ میں، وہ آج کل DO پلاننگ کا چارج ان کے پاس ہے. اور میں کسی کے اوپر یہ بات نہیں کر رہا، لیکن یہ حالات تھے اس وقت لوکل گورنمنٹس کے کہ جو ہمارے CFO تھے یا DOF تھے، جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اکاؤنٹنگ میں ڈگری کی ہوئی ہے یا M.Com ہے یا MBA ہے، تو انہوں نے کہا میں نے BA اسلامیات کیا ہوا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا اس وقت ایشو بن گیا ہے، کیونکہ لوکل گورنمنٹس جو ہیں ان کے پاس سیویئر ہیومن ریسورس، ان کو بیسکلی اسٹرینگولیٹ کیا گیا ہے، اختیارات نہ دے کے، ان کو امپاور نہ کر کے، نہ ان کے پاس ریسورسز ہیں، نہ ان کے پاس سکلز ہیں. لیکن یہ بہت پاورفل ادارے ہیں، کیونکہ اس وقت پورے ملک میں کوئی بھی اگر سرکاری عمارت ہے یا کوئی گورنمنٹ بلڈنگ ہے جو لوگ ایکسیس کر سکتے ہیں، وہ لوکل گورنمنٹس کی بلڈنگز ہیں. وہ ان کی یونین کونسلز کے دفاتر ہیں، وہ ان کی ٹاؤن ہالز ہیں، سٹی ہالز ہیں، جہاں پہ دروازوں پہ کوئی گارڈز پہرا نہیں دے رہے. دیکھیں جب لوگ کمیونٹی سے الیکٹ ہو کے ان آفیسز میں بیٹھتے ہیں تو وہ اکاؤنٹیبل اور آنسریبل ان لوگوں کو ہوتے ہیں جن کی وہ نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ قومی اور صوبائی اسمبلی کی طرح بہت کوئی لارجر دین لائف فگرز نہیں ہوتے. جو چیئرمین یونین کونسل ہے وہ آپ اس کو جانتے ہوتے ہیں، اس کی پیدائش سے لے کے اس کی الیکشن تک، اس کے خاندان کو، اس کے بیک گراؤنڈ کو، اس کے لین دین کے معاملات کو، اس کے سماجی تعلقات کو. تو یہ لوگ کمیونٹی میں سے ہوتے ہیں اور یہ وہی ایجنڈا امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کا کمیونٹی میں بائی ان ہوتا ہے. سو اس وقت ان اداروں کی یقیناً بہت اہمیت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ڈاکٹر خرم نے بھی بات کی اور انہوں نے وہ بورڈ دکھایا، اس بورڈ میں بات ہوئی تھی یہ کافی مختلف پیرائے میں کہ امپروونگ لائفز، بیٹر سٹیز. لیکن جو سب سے بڑا فنڈامنٹل اس وقت مسئلہ ہے میرے خیال میں، جو اس چارٹ میں بھی نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک پاکستانی شہری یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا گلا جو ہے وہ گھونٹ دیا گیا ہے، اس کی کوئی آواز نہیں، اس کے پاس کوئی حقوق نہیں، اس کے پاس حق حکمرانی نہیں. اور اس میں ساری باتیں جو تھیں وہ سٹیزن امپاورمنٹ کی تھیں، وہ حقوق کی تھیں. تو آئی تھنک سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو اختیار دینا ہے، لوگوں کو ٹرسٹ کرنا ہے کہ آپ سے بہتر آپ کے مسائل کو کوئی سمجھتا نہیں ہے، اور اگر آپ کو پیسے دیے جائیں گے تو آپ ان پیسوں کو وہاں خرچ کریں گے جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے. اور ڈاکٹر خرم نے بڑا اچھا لے ڈاؤن کیا آئی تھنک پرسپیکٹیو کہ پاکستان کے اندر مختلف علاقے جو ہیں وہ مختلف اس وقت چیلنجز سے نبردآزما ہیں. فار انسٹنس پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے ابھی ریسنٹلی ایک موضع سینسز ایشو کیا ہے جس میں سارے ولیجز کے اسٹیٹسٹکس پریزنٹ کیے گئے ہیں. اس کے مطابق تقریباً 88% موضع جو ہیں یا دیہات جو ہیں وہاں پر کوئی سیوریج کا نظام نہیں ہے. یعنی کہ وہاں پر لوگ ابھی تک ایون جو ہماری آپ کو انڈس ویلی سویلائزیشن کے بھی جو اس وقت آرکیولوجیکل سائٹس ملتی ہیں وہاں پہ بھی سیوریج کا نظام تھا. وہاں بھی انسان ہزاروں سال پہلے ایسی کمیونٹیز میں رہتے تھے کہ ویسٹ واٹر ڈسچارج ہوتا تھا، واٹر سپلائی اسکیمز تھیں. اور آج کے پاکستان کے اکثریت میجورٹی جو ولیجز ہیں دے آر وداؤٹ سیوریج، دے آر وداؤٹ واٹر سپلائی. اس حد تک کہ اکثریت گاؤں ابھی ہمارے ملک میں وہاں پر پکی گلیاں بھی موجود نہیں ہیں. تو یہ سب ہیومن لیول آف ایگزسٹنس ہے دیہاتوں میں. اس کی وجہ سے یقیناً بہت سارے مسائل درپیش ہو رہے ہیں. لیکن کلائمیٹ کے حوالے سے اگر آپ بات کریں رورل ایریاز میں تو سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ایگریکلچر، جو چینجنگ کلائمیٹ پیٹرنز ہیں اس کی وجہ سے لائیولیہوڈز بڑی سیریسلی افیکٹ ہو رہی ہیں. اور آئی تھنک وہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے بارے میں ابھی لوگوں کو اویئرنیس بھی نہیں ہے. اور کلائمیٹ کے حوالے سے میرے خیال میں انفارمیشن ایسیمیٹری بہت زیادہ ہے. ہم اے کیو آئی مانیٹرز کی ڈیٹا کی ایکسیس ہر کسی کو نہیں ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے تو آپ احتیاط کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو باہر نہیں نکلنے دیتے. لیکن پاکستان میں جو سب سے زیادہ ولنریبل ہیں، وہ سب سے زیادہ پور
جو ہے وہ سب سے زیادہ ولنریبل بھی ہے, کیونکہ اس کو پتہ بھی نہیں کہ وہ کن حالات میں اپنے آپ کو کن ہیزرڈس کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے ہیں اور کتنا رسک کو ایکسپوز کر رہے ہیں. آئی تھنک سو اس لیے ضرورت ہے کہ لوکل گورنمنٹس جو ہیں وہ, اگر آپ کے پاس افیکٹو لوکل گورنمنٹس ہیں تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو ساری پولیوشن ہے اور یہ جو سارا اسموگ کے پرائے میں بات کر لیں یا واٹر کے حوالے سے بات کر لیں, یہ گورنمنٹ پولیوشن نہیں پھیلا رہی ہے. تو گورنمنٹ ہوا کو ریگولیٹ نہیں کر سکتی, یہ ہیومن بیہیویئر ہے جو پرائمریلی از کازنگ آل آف دس ان دا کانٹیکسٹ آف سٹیز. اور اس کے لیے آپ کو ایک اسٹیٹ سٹیزن ڈائلاگ کا ہونا بہت ضروری ہے. لوگوں کی ہیبٹس بیہیویئر چینج میں اسٹیٹ بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے اور لوکل گورنمنٹس بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. مثال کے طور پر لاہور کی بات ہوئی, ہم نے دیکھا کہ دنیا کا سب سے گندا شہر ہے ہوا کے حوالے سے, اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 5 سال زندگی کے لاہور کا ہر شہری اس وقت اس ہوا کی وجہ سے کھو بیٹھتا ہے. میرے خیال میں یہ 10 کے قریب چلا گیا ہے. اب یہ نمبرز اپڈیٹ ہونے والے ہیں, ابھی یہ AQLI کے پرانے نمبرز ہیں. بٹ اربن یونٹ کا ڈیٹا یہ کہتا ہے, جو ریسنٹ اسٹڈی آئی ہے, کہ 83% جو ایئر پولیوشن ہے وہ ٹرانسپورٹ سیکٹر کی وجہ سے, گاڑیوں کی وجہ سے, موٹر سائیکلز کی وجہ سے وہ ہم لوگ چلاتے ہیں, اور وہ سرکار فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے پور پلاننگ پریکٹسز کی وجہ سے. اس وقت اگر آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں دیکھیں تو ان ایڈیکویٹ انفراسٹرکچر ہے پبلک ٹرانسپورٹیشن کا. آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہی نہیں ہے کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ لے کے پوائنٹ A سے پوائنٹ B تک پہنچ سکیں. تو کسی نہ کسی پوائنٹ پہ آپ کو موٹر کار پر ریلائی کرنا ہے یا موٹر سائیکل پہ ریلائی کرنا ہے. سو جو آمنہ بات کر رہی تھیں کہ لوکل گورنمنٹس کے پاس شاید ایکسپلیسٹ مینڈیٹ نہیں ہے, لوکل گورنمنٹس کا مینڈیٹ جو ہے کلائمیٹ سے چینج کرنے کا, وہ اربن پلاننگ, لینڈ یوز پلاننگ, پبلک ٹرانسپورٹیشن, بیٹر پروویژن آف ویسٹ مینجمنٹ سروسز. اس وقت پورے پنجاب کا کوڑا جو ہے اس کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے کہیں پر کوئی لینڈ فل سائٹ نہیں ہے. لاہور سارے لاہور شہر کا کوڑا جو ہے وہ ڈمپ ہوتا ہے ان سینیٹری طریقے سے, اور وہ اس وقت اس پورے ریجن کا سب سے بڑا میتھین گیس کا سورس بن چکا ہوا ہے, جو آپ کی اوزون لیئر کو ڈپلیٹ کر رہا ہے. سو 3% آپ کے شہر کی جو اسموگ ہے وہ تو صرف کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے کوڑا کیسے ڈسپوز آف کرنا ہے وہاں سے آ رہی ہے. آئی تھنک دیز آر ویری سیریس چیلنجز, اور اگر پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت ہمارے شہروں میں ہیومن لائف جو ہے وہ ایٹ تھریٹ ہے, اور اس کے لیے لوکل گورنمنٹس ہیو اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے. اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ فوری طور پر پنجاب میں کم از کم لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوں, اور جو لاء میں ان کو ایک پرومس کیا گیا آئین میں کہ ان کو فائنینشیل, پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو اٹانومی دی جائے گی, وہ اٹانومی دی جائے تاکہ فوری طور پر لوگ جو ہیں وہ اپنے محلوں میں, شہروں میں بہتر میونسپل سروسز کے نظام وضع کر سکیں اور بیٹر کوالٹی آف سروسز ڈیمانڈ کر سکیں, تاکہ ہم کچھ ٹریجیکٹری تو چینج کر سکیں اپنی. Thank you, Ahmed. You actually moved the discussion in the direction where I wanted. You talked about the human behavior. ہر چیز وہ ہم نا کبھی کبھی ہم ہر چیز گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں, اور دین وی سٹ بیک اینڈ لائک ہماری سرکار یہ بھی نہیں کرتی اور وہ بھی نہیں کرتی. وی سرٹنلی انڈرسٹینڈ دیٹ دیر از اے ویری سگنیفیکنٹ رول دیٹ لوکل گورنمنٹس ہیو ٹو پلے, اینڈ وی ڈونٹ ہیو امپاورڈ لوکل گورنمنٹس ویری انفارچونیٹلی, اور موسٹلی جب ہوتی بھی ہیں, ایک تو جب ہوتی ہیں تب امپاورڈ نہیں ہوتی ہیں, اور موسٹلی ان کے الیکشنس نہیں ہو رہے ہوتے. آئی تھنک جو سب سے امپورٹنٹ کنسرن ہے سٹیزنس کا رول. بہت ٹائم سے یہ ہوتا ہے کہ اچھا سرکار یہ کرے گی, یا یونین کے جو یونین کونسل کے جو الیکٹڈ ممبرز ہوں گے وہ کریں گے. دا ورلڈ از ناؤ موونگ اہیڈ. وی آر
continuously, the literature even in European countries, they're all talking about co-production and co-creation of services. They want and they are doing things to bring the citizens on board, اور نہ صرف ان کو on board لے کر بٹ ان کو ایکچولی اس میں انگیج کر کر ان سے کام کروایا جا رہا ہے تاکہ سٹیزنز ایکچولی یہ فیل اونرشپ لے نا چیزوں کی. جیسے ہمارا ایک جنرل ٹینڈنسی ہے ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, سو سیڈ کہ یہ صرف کچھ علاقوں کی بات نہیں ہے. لوگ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہاں تو پہلے ہی اتنا زیادہ گرا ہوا ہے تو تھوڑا سا ہم ایڈ کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا نا. تو اور جو پراپر ویسٹ مینجمنٹ ہے, جس طرح I mean, when we were living in Europe, it was so obvious کہ ہم نے 3 different bags کے اندر خود اپنے ویسٹ کو کرنا ہے سارٹ. ہمیں بہت غصہ آتا تھا شروع میں کہ کیا ہے مطلب آپ ویسٹ کو بھی سارٹ کر رہے ہو خود سے, بٹ وی نیو وی ہیڈ ٹو. اینڈ دین the government, the local government in that city, جو ان کا city, they would like give different rewards to the citizens, like very small. It's not like giving them huge things, very small. Our rewards بھی اتنے environment friendly ہوتے تھے that they would give you train tickets. They would call them eco checks کہ بھائی یہ آپ لے لیں کیونکہ آپ گاربیج کو سارٹ کر رہے ہو, ہمارے کام کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہو, so you get something, but that something is also like really helping the whole climate thing. So I am actually thinking, what are we doing in this regard? I hope nothing, but maybe something. And also میں آپ کے کام میں دیکھ رہی تھی that you did some project on community participation. There was some program on community participation that included public health, sports and climate change. I would want to know that what was that about? ہم نے سو ڈاکٹر بیہا جب ہم لوکل گورنمنٹس میں تھے, اور آئی تھنک یہ ایک بڑا ہائی پوٹینشیل پروگرام تھا. 2017-2018 میں پہلی دفعہ سو ایک اور بڑی ڈائکوٹمی ہے ہمارے لاز میں. 70 سال تک جو لوکل گورنمنٹ لاز بنتے رہے اس ملک میں, اس میں لسٹ آف اربن لوکل گورنمنٹ فنکشنز فرق تھی اور لسٹ آف رورل لوکل گورنمنٹ فنکشنز فرق تھی. سو اربن گورنمنٹس کی, یعنی کہ بڑے شہروں کی جو لوکل گورنمنٹس ہیں, ان کی ABCDEFG ABC ختم ہو جاتی تھی, پھر AA, BB, CC شروع ہو جاتا تھا, اور جو دیہاتوں کی تھی وہ FG تک تھی. اور لیکن اس میں جو سب سے پہلا فنکشن تھا, اچھا اب یہ وہ علاقے ہیں جہاں ریاست نے سب سے کم وسائل خرچ کیے ہیں, یہ وہ علاقے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی بھی لوگ سب ہیومن کنڈیشنز میں رہ رہے ہیں. اس کے پہلا فنکشن یہ تھا کہ لوکل گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ اس نے کمیونٹی کو موٹیویٹ کرنا ہے اور گیلونائز کرنا ہے تاکہ وہ اپنے مسائل خود حل کر سکیں. ریاست نے اس کی ذمہ داری نہیں لینی, اور یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. تو 2017-2018 میں ایک پروگرام لانچ ہوا, صاف دیہات پروگرام. اس وقت کی پروونشل گورنمنٹ نے لوکل گورنمنٹ کے ساتھ پارٹنرشپ کی. آپ لوگ تو فیڈرلزم کو سمجھتے ہیں, یہ ایک فیڈرل سسٹم میں ایک سائن آف کیا کہنا چاہیے میچورٹی ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ ٹیئرز آف گورنمنٹ کلیبریٹ کریں اور اکٹھے چیزیں امپلیمنٹ کریں. سو دیٹ واز اے ویری گڈ انیشیٹو فار لوکل گورنمنٹس کہ پروونشل گورنمنٹ نے کہا کہ ہم آپ کے فنکشن ڈسچارج کرنے میں آپ کو ہیلپ کریں گے, سو وی ول فنڈ اٹ, وی ول کو فنڈ دا پروگرام, اور ہم اس کے TORs ڈیزائن کریں گے. اور ساری لوکل گورنمنٹس جو ہیں وہ سب سے پہلے ایک ون ٹائم کلیننگ ایکسرسائز کریں. تو 1 لاکھ کے قریب پائلز آف ٹریش تھے پنجاب میں, جو ودن 1 منتھ لوکل گورنمنٹس نے پورے پنجاب میں کلیئر کیے. اینڈ دس ہول ایکسرسائز ٹوک only 100,000 rupees per union council, and it was done with the support of community نے کئی جگہ, کیونکہ یہ 70 سال سے کوڑے کے ہیپس اکٹھے ہو رہے تھے. اور میں نے تو ایسے دیہات بھی دیکھے ہیں جہاں پہ اب وہ دیہات قصبے بن گئے ہیں, اور قصبوں سے بھی بڑھ کے اب شاید شہر بن گئے ہیں, لیکن ہماری ڈکشنری میں وہ ابھی تک دیہات ہیں, کیونکہ ہم نے بہت آرکیک قسم کی پرانی جو کلونیل ڈیفینیشنز ہیں شہروں کی اور دیہاتوں کی, ابھی تک اس پہ ریلائی کر رہے ہیں. جو کلونیل ماسٹرز ہمارے تھے وہ چند شہروں میں رہتے تھے, اس لیے انہوں نے ان چند شہروں میں جہاں انہوں نے رہنا تھا, جہاں ان کی میم صاحبہ نے بھی رہنا تھا, انہوں نے خود رہنا تھا, صاحب بہادر نے, وہاں تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ مطلب پینے کا صاف پانی بھی ہونا چاہیے, اسٹریٹ لائٹس بھی ہونی چاہیے, پارکس بھی ہونے چاہیے. لیکن دیہاتوں پہ صرف تھانہ اور کچہری اور اس کے حوالے کر دیا تھا. سو ایسے میں نے دیہات دیکھے کہ جہاں پہ کوڑے کے ڈھیر جو ہیں وہ ایک مسجد جو 2 منزلہ مسجد ہے اس کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہوتے ہوئے اب اس کے مینار کے ساتھ ریس کر رہا تھا کہ کون زیادہ اوپر جائے گا.
یہ میں لٹرلی ایگزیجریٹ نہیں کر رہا, یہ ہم نے دیہاتوں کے اندر سے روڑیاں اٹھوائیں اور صاف کروایا. انفارچونیٹلی پھر لوکل گورنمنٹس کو ڈیزالو کر دیا گیا, سو وہ سارا کام جو تھا وہ رول بیک ہو گیا. بٹ پرائمریلی لوکل گورنمنٹس کو اسٹیبلٹی چاہیے, اینڈ آئی تھنک دے آر دا ریئل ایجنٹس آف چینج. یہیں سے ایک ہیلدی کمپٹیشن بھی ایمرج کرتا ہے. اگر آپ کلائمیٹ کی بھی اگر کانٹیکسٹ میں دیکھیں, اس وقت سٹیز آر ایٹ دا ہارٹ آف کلائمیٹ ایکشن. اس وقت ملکوں کے پاس اتنا لیوریج نہیں ہے کہ وہ کمیونٹیز کے بیہیویئر کو چینج کریں اور وہ ایسے پالیسی انسٹرومنٹس ڈیوائز کریں. ہاں وہ بڑی بڑی چیزیں کر سکتے ہیں کہ آپ کا پاور مکس جو ہے اس کو وہ فاسل فیول سے رینیوبل پہ لے جائیں, لیکن جو چھوٹی بیہیویئرل چیزیں ہیں, جیسے آپ نے ریسائکلنگ کی بات کی یا سرکولر اکانومی ہے, یہ سارے کمیونٹی میں ایمبیڈڈ پروگرامز ہوتے ہیں. یہ لوکل گورنمنٹ کے لیول پر ہی ہو سکتے ہیں. اور and I think now time has come کہ we wake up to this reality and we start a discourse at the city level. So this is a very good effort کہ جو یہاں پہ یونیورسٹی میں اب ایک ڈسکشن ہو رہی ہے, یہی وہ ڈائلاگ ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ ہماری سٹیز کے بھی کلائمیٹ ایکشن پلانز بننے چاہیے. ہم نے دنیا کے ساتھ بڑے بڑے وعدے کیے ہوئے ہیں. ایک وعدہ ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ ہم 2030 تک 30% جو ہمارا گاڑیوں کا اسٹاک ہے اس کو الیکٹرک وہیکلس پہ کنورٹ کر دیں گے. اب یہ کیسے ہوگا, کیونکہ یہ ہم نے 2-3 سال پہلے وعدہ کیا تھا اور ابھی تک ہمارے ملک میں الیکٹرک وہیکلس کی رجسٹریشن کا ہی کوئی میکانزم وضع نہیں ہو سکا ہوا. اور اس سے بھی بڑی چیز یہ ہے کہ آپ نے اگر الیکٹرک وہیکلس پہ شفٹ کرنا ہے, جو کہ انوائرمنٹ کے لیے اچھا ہے ان اے سینس کہ اس سے ایمیشنز کم ہوں گی, اس کا کوئی چارجنگ انفراسٹرکچر پہ ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. پھر کیا یہ کس پرنسپل پہ ان کے چارجنگ اسٹیشن سیٹ اپ ہوں گے, اس کے لیے میونسپل گورنمنٹس کیا پاور میں انویسٹ کریں گی, کوئی رینیوبل انفراسٹرکچر لگائیں گی, یا کوئی ویلنگ کی پالیسی آئے گی اسپیسیفکلی. سو دیر از اسٹل اے لانگ وے ٹو گو, اینڈ آئی تھنک یہ کانورسیشنز جو ہیں یہ لاہور کے ٹاؤن ہال میں ہونی چاہیے اور روز ہونی چاہیے. جو دنیا کے اچھے ترقی یافتہ شہر ہیں یا ترقی کرتے ہوئے شہر ہیں, وہ شہر ہیں جہاں پہ سٹیزنز آر کنسرنڈ اباؤٹ دا فیوچر آف دا سٹی, کیونکہ سٹیز آر ناؤ دی انجنز آف اکنامک گروتھ. ساری دنیا کے جو اس وقت ریجنز یا ملک ترقی کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی شہر کے پیچھے ترقی کر رہے ہیں. ہمارے انفارچونیٹلی شہر جو ہیں وہ اس وقت ترقی کے انجن نہیں, وہ اس وقت ایک کوئی موت کا کنواں بن گئے. کراچی آپ دیکھ لیں, لاہور آپ دیکھ لیں, کیوٹک سٹیز, کوئی پلاننگ نہیں ہے. یہاں پہ فار اے پریولیج فیو جو افورڈ کر سکتے ہیں اچھی فینسی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں رہنا, ان کی زندگیاں ٹھیک ہیں, لیکن اب ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پھر وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. کراچی میں ڈی ایچ اے ڈوب جاتا ہے. سو وی نیڈ ٹو ریئلی ویک اپ ٹو دس ریالٹی. Can I add something? تو میں I just agree with everything that has been said so far, but I would like to just add one thing, which is کہ the principle that applies to local government کہ آپ local governments کو empower کریں اور financially is the most important, because without money you can't do anything. But the second thing is, in general grassroots awareness. This applies to every tier of government. آپ دیکھیں ہماری فیڈرل گورنمنٹ جو لاسٹ تھی اس کو بھی پورا ٹرم نہیں کمپلیٹ کرنے دیا, right? It was dissolved by a no confidence vote or whatever. After that, the provincial governments were dissolved by Imran Khan. You do not give a chance to each government to complete its 5-year term to get reforms rooted. Because آپ 1-2 سال میں نہیں کچھ کر سکتے, تھوڑا سا کر سکتے ہیں but very superficially. And I think this all goes down to these discussions of, coming to a town hall, talking like this. What is the purpose? Dr. Khurram and I were speaking at the Pakistan Literary Festival and we had this conversation. What is the purpose? ہم یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر کوئی اس سے کچھ نہیں کرے گا. So اگر یہ آگے ہم اس سے بڑھیں گے نہیں, there's no point of these discussions. And what really happens is that if you have, for example,
4 million children being born in Pakistan. Of these 4 million children being born every year, only 30,000 of them go on to do a bachelor's in anything. That is a very tiny percentage. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ 30,000 لوگوں کے اوپر اور ہم, the burden is on us to change something. But until we don't expect, اگر ہم نہیں کہیں گے کہ ہمیں بہتر چاہیے, ہمیں بہتر حکومت چاہیے, ہمیں ہائر اسٹینڈرڈ آف لیونگ چاہیے, ہمیں کوڑے میں نہیں رہنا, تو حکومت ہمارے لیے کیوں بہتر کرے گی؟ اینڈ دیٹس دا سیم. I think personally, I do think that a government is very important in terms of regulation. تو اگر آپ پاکستان میں کسی کو قتل کریں یا کسی سے کچھ چوری کریں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ مطلب فری ہوں گے, you will walk away free. And that is the problem. There's no penalties. آپ کو پتہ ہے کہ in Europe, if you litter, you're going to have to pay 2,000 euros or something like that. اب پاکستان میں آپ کو 200 روپے دینے پڑتے ہیں اگر آپ لٹر کریں. اگر اس فائن کو ریز کر کے 10,000 روپے کریں, 20,000 روپے کریں, کوئی نہیں کرے گا, کیونکہ ان کو پتہ ہوگا ہمارے پاس یہ پیسے ہیں ہی نہیں, جرمانہ اتنا بڑا ہے تو ہم نہیں کریں گے. سو it's two pronged. One is کہ government needs to be enforcing penalties, government needs to have a thick hand, right? پیچھے سے ابھی تھوڑا سا مطلب مجھے یہ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے اگر فوج چلائے, ملک چلائے, بٹ پراپرلی پھر چلائے نا, ریگولیٹ کرے, لوگوں کو ریگولیٹ کرے, ان کو فائن کریں اینڈ لا اینڈ آرڈر بڑھائیں. بٹ دین دا نیکسٹ پرابلم بیکمز دس کہ then what are we doing as individuals on the ground? Are we taking things seriously? Are we expecting a better quality of life? ہم اجازت دیتے ہیں ان چیزوں کو ہونے کے لیے, ہم اجازت دیتے ہیں کہ قانون توڑیں, ہم اجازت دیتے ہیں لٹرنگ کے لیے, ہم اجازت دیتے ہیں for smog to be 800. If we expected a better quality of life, this wouldn't be the case. We'd be in a city whereby we could breathe. But because we say, oh, like winter mein mask pehen lein, so there's no accountability. And that's why for me, I feel like the discussion of climate change, the economy is just tied in so deeply with politics. I find it very difficult to talk about climate change or the economy without holding any political actors accountable for it. Okay. That's wonderful, Amna. I really like the way you connected all the problems, and I think this is so important to understand کہ کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ صرف ایک مسئلہ نہیں ہے. All the problems are so interconnected. صرف climate change نہیں ہے. It's about health, it's about economy, it's the population control issue, it's about the life standard that the kids are going to have in the country, and the instability of government. اور instability of government ہی ہے جس کی ایک مین وجہ ہے کہ ہم local governments کبھی بننے ہی نہیں دیتے, ان کا وقت ہی نہیں آتا, اس سے پہلے فیڈرل گورنمنٹ گر جاتی ہے, اور اگر کبھی بن بھی جاتی ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے دیٹ آر ٹینیور از ناٹ گوئنگ ٹو بی ویری لانگ, سو ول بی ایبل ٹو ڈو سم تھنگ. آئی تھنک وہ شاید مسئلے ہمارے کبھی ختم بھی نہ ہوں 77 ایئرس سے, تو آئی تھنک مور دین دیٹ کبھی ختم نہیں ہوئے. بٹ آئی ریئلی ان دس ڈسکشن آئی ریئلی وانٹ کہ ہم اس بات کو ڈسکس کریں فرام دا لیجسلیٹو پرسپیکٹیو, فرام دا پرسپیکٹیو آف پریکٹیشنر. جیسے ایز اے سائنٹسٹ دے آر کنٹریبیوٹنگ, دے آر ڈوئنگ تھنگس. ایز سٹیزنس ہم اپنی کیپیسٹی کو کس حد تک بڑھا سکتے ہیں اور کیا چیزیں کر سکتے ہیں. اوکے, مے بی فار ونس وی کین تھنک کہ اچھا گورنمنٹ نے کچھ نہیں کرنا, پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. واٹ ایز لرنڈ سٹیزنز آف دا کنٹری, what can we do? ہم لوگ 2 weeks before we were in Hunza, گلگت بلتستان میں تھے. So we attended some conferences and then we talked to district administration. وہاں community کے لوگ تھے بیٹھے ہوئے, and I found it really fascinating کہ وہاں پہ community based disaster management societies انہوں نے بنائی ہوئی ہیں جس کو society own کرتی ہے, جسے district administration own کرتی ہے. ان کو انہوں نے اس discussion میں بٹھایا ہے, and those people are part of the community. They were sitting together and they were those people, not elected, but they were those people who just go back to their community, جس محلے میں وہ رہتے ہیں, جس لوکیلٹی میں وہ رہتے ہیں, وہاں پہ وہ اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں. وہاں وہ بتا رہے ہیں کہ اچھا فار ایگزامپل سرکار یہ کری ہے, یہ چیزیں. سو آئی پرسنلی haven't seen this happening in Punjab. I don't know if it is really
thing in Punjab, because I was reading some reports in the morning which were saying کہ کچھ funded agencies کی وجہ سے they tried this in Punjab, but I don't know how much because probably they did it in Rajanpur. But overall in Punjab کیا ہم اس concept کو use کر رہے ہیں اور کیا law میں ایسی کوئی provision ہے کہ ایسی چیزیں ہونی چاہیے جس میں ہم community کو on their own بھی activate کر سکیں as informed citizens where they actually go back and play their role? I would throw the question to you too. پتہ نہیں, میں تو I'm sorry, I thought that you were going to answer, but دو چیزیں میں کہنا چاہوں گا. ایک, آپ نے پاکستان میں اصطلاح بڑی سنی ہوگی خلائی مخلوق کی. دراصل پاکستان میں یہ جمہوریت پہ بھی ایک کامنٹری ہے, کیونکہ ہمارے ہاں خلائی جمہوریت ہے, ہمارے ہاں زمینی جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت وہ ہوتی ہے جو پودا زمین میں ہی نہیں لگا ہوا, اس کی پھر کوئی خلائی مخلوق سے ہی لڑائی ہوگی کیونکہ وہ زمین میں روٹڈ ہی نہیں ہے. سو آئی تھنک ایک تو مسئلہ ہمارے ہاں جمہوریت کی جنرل ہیلتھ کا بھی ہے. جب تک لوکل گورنمنٹس نہیں ہوں گی کوئی ملک اپنے آپ کو جمہوریت نہیں کہہ سکتا. جب گلی محلوں میں الیکشن نہیں ہوتے, جب شہروں میں الیکشن نہیں ہوتے, تو یہ چند ایلیٹ خاندانوں کا ایک آپس کا پاور شیئرنگ فارمولا ہے جس میں اب ہر ضلع اور ہر شہر میں چند خاندان ہیں جو الیکشن لڑ سکتے ہیں, اسی میں سے کینڈیڈیٹس آتے ہیں, وہی 3-4 پولیٹیکل پارٹیز میں کبھی کوئی کسی میں چلا جاتا ہے, کبھی کوئی کسی میں چلا جاتا ہے. اس کی نیکسٹ ایولیوشن بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نئے حلقے بنیں گے اور ان خاندانوں کے درمیان کوئی ایک حلقہ مل لے گا اور ایک برانچ دوسرا حلقہ مل لے گی. اور اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو یہی ہو رہا ہے اور یہ جمہوریت نہیں ہے. سو ایک تو ہمیں جمہوریت کا مطالبہ کرنا چاہیے ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں. اور دوسری چیز یہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لاہور میں پھر اسموگ آئے گی اور آپ سب پریشان ہوں گے تو آپ کے پاس کوئی دروازہ نہیں ہوگا کھٹکھٹانے کے لیے, کیونکہ یہاں سے کوئی ووٹ لے کے الیکٹ ہی نہیں ہوا جس کو اپنے اگلے الیکشن کی فکر ہو. لیکن اگر کوئی میئر ہوگا تو وہ جھوٹا سچا کچھ نہ کچھ کوشش ضرور کرے گا لاہور کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. اس لیے لوکل گورنمنٹ امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ایک اور جو لوکل گورنمنٹس کا مسئلہ ہے, یہ خود احتسابی کے عمل کا حصہ ہے. 1947 میں ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے تھے, اور اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس طرح کی آزادی تھی, کیونکہ جو لا اینڈ آرڈر انگریز جتنا اچھا لا اینڈ آرڈر مینیج کر کے گیا تھا جن دفتروں کے ذریعے, جن افسروں کے ذریعے, 13 اگست اور 15 اگست 1947 میں مجھے بتائیں کہ کوئی سسٹم اس ملک میں چینج ہوا, کوئی ایک افسر کا نام تک ہم نے اس کی سپیلنگز چینج نہیں کیے. آج تک وہی قانون, چاہے وہ کرمنل پروسیجر کوڈ ہے, وہ بھی اس کلونیل بادشاہ ماسٹرز کا بنایا ہوا قانون ہے. لوکل گورنمنٹس کے لاز میں ابھی تک وہ بائسز ایگزسٹ کرتے ہیں جو انگریز نے اپنے ایک ایلیٹ کو سرو کرنے کے لیے بنائے تھے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, ریونیو کی پوری جو ایک مشین ہے جو آرڈر اور کنٹرول مینٹین کرنے کے لیے بنائی گئی تھی, جس نے ایکچولی ہمارے شہر تباہ کیے ہیں, اور اس پہ کوئی بات نہیں کرتا کہ ہمارے شہر اس تباہی کے موڑ تک پہنچے کیسے ہیں. یہ جو بے لگام ہاؤسنگ سوسائٹیز کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے 20-25 سالوں میں, یہ کیا سیاستدانوں نے اپروولز دی ہیں, یا سیاستدانوں نے, یا کسی پولیٹیکل ویژن کا حصہ تھا, کسی کے مینیفیسٹو کا حصہ تھا؟ تو آئی تھنک وی شوڈ اسٹارٹ آسکنگ دیز کویسچنس. ہمارے شہر تباہ ہو رہے ہیں اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ان لوگوں پر آتی ہے جو ان الیکٹڈ ہیں, جو ان اکاؤنٹیبل ہیں, جنہوں نے 2-2 سال ان ضلعوں میں اور ان شہروں میں جا کے سرو کرنا ہے. اور ان کے پاس, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, جب میں اپنے ضلع کا چیئرمین تھا, ہمارے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ ہم کسی گاؤں کا چھپڑ بھر جائے تو اس کی صفائی کر سکتے ہیں, لیکن اگر کسی گاؤں کے چھپڑ پر کسی کا قبضہ ہو تو وہ ہم نہیں چھڑوا سکتے. ایک ڈپٹی کمشنر جو ہے, یا وہ ریونیو کا کام ہے نا, تو اس کے لیے پھر مجھے خط لکھنا ہے, یا لوکل گورنمنٹ نے ڈپٹی کمشنر کے پاس جانا ہے, اے سی کے پاس جانا ہے, ہمیں تحصیلدار دیں, اس کی نشاندہی کریں, پورا ایک پروسیس ہے. پھر وہ کہے گا اچھا پولیس تھانے سے بھی وہی پولیس لے کے جائے گا, وہ قبضہ چھڑوائے گا اور پھر ہم صفائی کروائیں گے. لیکن ڈپٹی کمشنر کے پاس اس وقت لوکل گورنمنٹ کے اختیارات بھی ہیں, ریونیو کے اختیارات بھی ہیں. اگر کوئی سائل جائے کہ جی میرے گاؤں کا چھپڑ ہے, اس کی صفائی بھی ہونے والی ہے اور اس کا قبضہ بھی ہونے والا ہے, تو ڈپٹی کمشنر کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اس وقت حکم کرے اور شام کو قبضہ بھی چھوڑ جائے اور چھپڑ کی صفائی بھی ہو جائے.
لیکن کیا وجہ ہے کہ جب لوکل گورنمنٹس ڈیزالوڈ رہیں 3 سال میں, وین وی ور اسٹرگلنگ فار دا ریسٹوریشن آف لوکل گورنمنٹس, 200 فلٹر پلانٹس تھے میرے ضلع میں جن کے ہر 3 مہینے بعد فلٹر چینج ہوتے تھے, بیکاز ورنہ وہ فلٹر خراب, وہ مشینز ہی خراب ہو جاتی ہیں. جب ہم 2-2.5 سال بعد لوکل گورنمنٹ کے آفیسز میں دوبارہ گئے, یہ میری ناروال کی کہانی ہے, آپ میئر آف لاہور سے پوچھ لیں, آپ میئر آف بھاولپور سے پوچھ لیں, آپ کسی چیئرمین سے پوچھ لیں, کیونکہ ہم نوٹس ایکسچینج کرتے تھے. آپ یقین کریں کہ جب ہم نے فلٹر پلانٹس پوچھا 3 سال کسی نے کوئی فلٹر چینج نہیں کرایا. اور میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں ناروال کی کہ جب انہوں نے فلٹرز کھولے تو اندر سے جیسے گٹر کا کالا سلج ہوتی ہے, لوگ وہ والا پانی پی رہے تھے. So this is the state of apathy of our current systems, and I think کہ جیسا مرضی آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم بنا دیں, اس پہ سب سے بڑا کرٹیسزم کچھ حلقوں سے یہ ہوتا ہے کہ جی پولیٹیشنز کرپٹ ہیں. بھئی پولیٹیشنز ہی ہیں جنہوں نے 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں میں ہیلتھ اور ایجوکیشن میں اتنی انویسٹمنٹ کر کے ایک بہتری لے کے آئے ہیں. تو پولیٹیشنز نے عوام کو سرو کرنا ہے. اور میں تو یہ اس حد تک کہتا ہوں کہ جتنا آپ ڈیوالو کریں گے پاور کو اور جتنا آپ چیزوں کو نیچے لے کے جائیں گے, اتنی کرپشن کرنی مشکل ہے, اتنی اکاؤنٹیبلٹی زیادہ ہے. کوئی گلی محلے کا کاؤنسلر یا یو سی کا چیئرمین 10 روپے کھاتا ہے یا 10,000 روپے کھاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی پورا فنڈ کھا گیا تو چور ہے, وہ اگلی دفعہ اس کو ووٹ نہیں دیتے, وہ اس کی آئیڈینٹی بن جاتی ہے. سو آئی تھنک ٹائم ہیز کم کہ وی آلسو سی کہ یہ جو پورا سسٹم ہے اس میں بلاکرز کون ہیں. ہمیں اپنی پولیٹیکل پارٹیز سے بھی یہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے, کیونکہ ان آل فیئرنیس وہ اس ڈیموکریٹک ایجنڈا کو سیریسلی نہیں لیتے. اور ہم نے ایک ری تھنک بھی کرنا ہے کہ ایک آزاد مملکت جو ہے اس میں صرف مطلب یہ نام کی آزادی ہے کہ صرف ایک آپ نے اسلامک ریپبلک آف پاکستان بنا دیا. ابھی تک کوڈز, پروسیجرز, لاز اور جو ایک پبلک سروس کی اورینٹیشن ہے وہ تو ابھی تک ہم لے کے نہیں آئے اس کی سول سروس میں. کین آئی آسک کہ جب آپ میئر تھے تو لائک جب آپ نے وہ روٹیڈ فلٹرز دیکھے, آپ نے پھر کیا کیا؟ لائک آپ کے پاس کیا پاورز تھے ٹو چینج دیٹ اور ٹو ریپلیس دا فلٹرز؟ دیٹس واٹ وی یو ریپلیس دیم؟ ہاؤ مچ ڈڈ دیٹ کاسٹ if you I don't remember, but I think it's all part of PEPRA's record. It's all uploaded over there. So, I'll take the liberty now to speak a little bit about something different. Amna ne bhi, in the first part of your talk, you mentioned about the community engagement and awareness. Ahmed has been talking about this. میرا خیال ہے کہ ایک یہ تھوڑا سا سمپلسٹک ویو ہے کہ ہم یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ شاید لوگوں کو نہیں پتہ, تو ساری ایفرٹ اویئرنیس پہ فوکسڈ ہے. ہم سب کیپیبل لوگ ہیں, ہم سمجھتے ہیں اگر ہمیں مسئلے بتا دیے جائیں تو ہمیں سمجھ آ جاتے ہیں. مجھے لگتا یہ ہے کہ جنرلی وی آر اسٹک ان دس سائیکل کہ جب ہمیں ایک مورل پریشر یا ادروائز پریشر فیل ہوتا ہے ٹو deal with some issue, the first and unfortunately the last thing we do is go in the public, create awareness, dissemination, and we do not move beyond. دیکھیں آپ اور ہم سب اس وقت ایک آئی ٹی یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں individually they are quite capable of providing an entire solution to you. I can, on my credibility I can bet on this, ٹھیک ہے. So these are people who are capable, who understand problems. جہاں ہمیں frequent interactions کے بعد مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ there is little to no capacity, unfortunately, in the government sector to understand the problem. دیکھیں ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بات کی, ہم نے پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ بات کی, ہم لوکل گورنمنٹ کے ریپرزینٹیو سے بات کرتے ہیں, اینڈ اٹس آلموسٹ ٹائرنگ دا ٹائم اینڈ ایفرٹ وی پٹ ٹو ایکسپلین دیم دا پرابلم. دیکھیں ایک انڈیویجول, ایک فیڈرل سیکرٹری اگر بیٹھا ہے آن دا سیٹ آف سیکرٹری کلائمیٹ فار ایگزامپل, یا ایز اے میٹر آف فیکٹ اینی ادر پوزیشن, ہم نے جرنلسٹ کو اتنا زیادہ امپاور کر دیا ہے that it takes almost half of their tenure to understand what they need to do, and then they just move on.
and we have been through this, and technocrats के पास honestly इतनी energy नहीं होती कि हम हर वक्त एक्सप्लेन करते रहें चीज़ों को. देन व्हेन वी विल डू थिंग्स, देखिए, एंड वी आर नॉट द ओनली वन, बाय द वे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय टीम और द पीपल इन दिस यूनिवर्सिटी. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, देयर आर सो मेनी गुड projects going on in this research and academic sphere. आप लम्स चले जाएं, लम्स is doing wonderful work. आप ITU के projects थोड़ा सा हमने आपको brief भी किया है, and there are so many other people doing wonderful work both in sciences and in social sciences. प्रॉब्लम हमें मुस्तकिल ये आ रहा है कि हम डिसैमिनेशन से आगे नहीं बढ़ पा रहे, और उसकी एक वजह ये है कि आपकी जो देखिए, जो एग्जीक्यूशन मसल है वो है गवर्नमेंट. द स्केल इज़ नॉट देयर विद द रिसर्चर्स, द स्केल इज़ नॉट विद देयर जो कि अवेयरनेस क्रिएट करें. द स्केल और द कैपेबिलिटी टू डू थिंग्स इज़ विद द गवर्नमेंट, चाहे वो लोकल है, फेडरल है या प्रोविंशियल है. और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपने खुद ही भी काफ़ी अच्छी तरह एलैबोरेट कर दिया, द पावर अ DC हैज़. सो मेरा कंसर्न इस वक्त असल में ये है कि हम यहाँ बात कर रहे हैं, वी विल डू आवर बेस्ट एफर्ट, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं. व्हाट्स नेक्स्ट? सो आई मीन, विल वी बी एबल टू talk to you tomorrow when you are in a position of power, and this is not particularly about you generally, and we would expect that since you have been talking about this for so long, you would understand, and now you will move to the second phase of doing things, understanding. देखिए, there is a lot of noise in Pakistan as well, unfortunately, about everything. चलिए, आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा ना भी लें तो पूरी दुनिया में इन चीज़ों पर रिसर्च हो रही है. पूरी दुनिया में गवर्नमेंट्स, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स, दे रिलाई ऑन देयर रिसर्चर एकेडमिक इनपुट, जो कि क्रेडिबल इनपुट है, टू एक्चुअली फॉर्मुलेट द पॉलिसीज़. अभी आज के सेशन के कॉन्टेक्स्ट में आई वाज जस्ट रीडिंग अ लिटिल बिट अबाउट द मेयर ऑफ लंडन, द वे ही conducted a few meetings with the Imperial College London faculty. Not because we are faculty, so we want you to talk to only us, but it was an example where a mayor sits with the people who understand things, trust their judgment, create a project in 2018, and today they have one of the best air quality monitoring system in the world. We just need to see how others are doing and trust some knowledge base that we have created. Let's move beyond dissemination, please. So that's my take on this. Thank you. I think we had a wonderful discussion, and taking it forward from Dr. Khurram's point, it is really important to understand and see how the Western countries are actually, or जो भी developed regions of the world हैं, how they are doing things and how they are taking the citizens, be it from academia, be it from practice, or how they are taking them together to make informed decisions. And especially when we have scientists and social scientists, we can have more informed decisions, because obviously no one person knows everything. And as a mayor or as a federal secretary, आप हर चीज़ नहीं कर सकते. There is a time to understand this thing कि बाकी लोग जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको समझना, और जो ऑन ग्राउंड बैठ के उस चीज़ को फेस कर रहे हैं उनकी सिर्फ सेंटिमेंट्स को नहीं, उनके कंसर्न्स को भी लेकर आगे चलना बहुत ज़रूरी है. विद डॉक्टर खुर्रम्स एग्जाम्पल, एंड I would like to wind up the discussion, which was really wonderful. If you can move the slide forward. Thank you. So under the Your Money modules on governance and policy, we are going to have, yes, so here, yeah. So we are going to start the grant formally with some events, and the first one is going to be a summer training course. It's a 2 weeks thing, and it's on local government, and we'll be focusing on the lessons from the EU. We'll have the speakers from the EU talking about the things, and the idea is to know how they handle their problems and what can we learn from those issues, and how can we implement, or how we can extract the lessons from there. So it's going to be 2 weeks program. The details are there. There are flyers there, so थोड़ी सी publicity. If you can see, and if you are interested, I think this is going to be really important and interesting for everyone, because ये हमारे concerns हैं, and we
it will be good to learn what the people have done there, especially from the experts who are doing things there. And they actually take academia on board when they make their decisions for the government. So this is something I would want you people to have a look at before I wind up. And these are this is a brief outline of the program as well. By the way, thank you so much, Ahmed and Amina and Dr. Khurram for being here and for a good discussion. We're not going to end here, as Dr. Khurram said. This is not going to be the one session. We should continue discussing and we should look for solutions. Yeah. If you want to say something, thank you. Final note. No, Yes. I just think Q&A. Are we? Yeah, we will do the Q&A. Okay. Yes. Yes. So now the floor is open for questions if you have any. So you guys talked about the political and academia nexus, right? How coming together all of them is called solutions for problems. My question pertains to the citizen aspect because we belong to the normal citizen of the country, right? That part of the world. So how do you think you guys, the politician side and the academia side, can bridge that gap and bring the citizen together, actually meaningfully induce reciprocity when the policy comes in? To not let that die, because policy is like it's a cyclical process. So eventually people need to act up. And as we've seen, people are not going to get the awareness by themselves. So how do you think people can be, included in this process entirely for meaningful, effective reform? I just wanted to also follow up with what Dr. Khurram said, and it resonates with what you're saying. The fact that, you look at yourself as a third brass between academia and government. You're all looking at yourself as a third brass. Why not look at yourself as one of the two, right? Once we start taking accountability of our governments and say, okay, the people in this room, and this is what I wanted to say to Dr. Khurram as well, people in this room can go ahead and start and joining those institutions of the government and contributing to them. So not from the political side, but more from the, let's say, in some form in the bureaucracy, or joining departments, working with autonomous bodies that work with the departments. So I would encourage people to start having a stake in the system, because agar aap third, but I'm not answering your question fully, and so I will let Ahmed answer that. But I would just say that because we look at ourselves as bystanders, we don't actually see कि हमारी इसमें क्या लेन देन है. So then the thing is going to be a little, exclusionary in a way, because obviously there's a limited number of seats available in that system, in that institution. So for us to bring about a holistic thing, not everybody can be a part of that system. That's why I see the citizenry as, the effectees as well as the participants in this problem. So how do we bring everyone together on board without being part of that power dynamic? And, just bringing from top to down. So I think that is where delocalization of power becomes really important, because the more you have power delocalized to the grassroots, as Ahmed mentioned, having your town hall, having people being able to come and talk about their grievances, and then having somebody taking it up. The problem is right now, जब भी आपकी provincial हुकूमत कटती है या कुछ political movement होती है, वो local government को भी काट देते हैं, फिर उसको start ही नहीं करते वापस. So until local governments are empowered to be independent as per what the constitution says, but हम constitution में किस चीज़ की अमल दरामद करते हैं, किसी चीज़ की नहीं. And for me, I feel like the only way to actually get anything to change, as political as it sounds, is to actually get the grassroots to get awake. I think the grassroots of Pakistan are sleeping, and this is to do with education, right? The more you educate people, the more they're willing to get up and say, "Bhai, I don't want this quality of life. I want something better." But I think Ahmed can answer this after I've answered. नहीं डॉक्टर वो जो आप साइंटिस्ट और I think ITU is a great example of how these government structures, politicians and the community can benefit from robust research. मतलब इसकी और ऐसी रिसर्च जो रूटेड हो ग्राउंड रियलिटीज़ में. ये अनफॉर्चुनेट है कि ज़ाहिर है लिंक बन ही नहीं सकता जब आपके पास ऐसे इदारे ही नहीं खड़े हुए जो सिटीजन्स नीड्स को प्रायोरिटाइज कर सकें. लेकिन अगर ऐसे इदारे मौजूद हों
और जैसे मेयर सादिक खान के पास पूरे लंदन के सारे लोकल मामलात की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फंड्स हैं, एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली इज़ टू फिक्स दोज प्रॉब्लम्स एंड फिगर आउट के अगर तो जब तक किसी के पास ये जिम्मेदारी नहीं कि भाई देहातों में जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट करने का क्या कोई हम लोकलाइज सोल्यूशन निकाल सकते हैं, या कोई उसके ऐसे सोल्यूशंस हैं जो लो कॉस्ट पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्चर्स खुद क्रिएट कर सकें. आई एम प्रीटी श्योर कि हमारे पास ऐसा काम मौजूद होगा या ऐसा टैलेंट होगा जो ऐसी चीज़ें डिज़ाइन कर सके. बट डिमांड पे बेस्ड है ना, वो लिंकेज जो हम चाह रहे हैं, जो एकेडमिया, सिटीजन्स और एक पॉलिटिकल सिस्टम का, वो डिमांड बेस्ड ही होगा. सो मेरा तो मुद्दा यही है कि जब तक आप लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर नहीं करेंगे तो आप तब तक शहरी को उसका हक नहीं दे रहे, उसका सियासी हक नहीं दे रहे, उसको उसका माली हकूक़ नहीं दे रहे और इंतज़ामी हकूक़ नहीं दे रहे अपने इलाके के ऊपर. सो ये एक तरह का मतलब वही एक खलाई जमहूरियत ही है. मैं तो इसको यही कहूँ के बात खत्म Then there's the follow-up question, I'm sorry, just briefly. So are we saying that they need a social engineering project to be, you know... No, we just need things. ये मैं तो इसको देख रहा था, डेमोक्रेसी चाहिए आपको, रोबस्ट डेमोक्रेसी चाहिए, और एक ऐसा कल्चर चाहिए जो आइडियाज़ को इंकरेज करे, प्रमोट करे, क्रिएटिविटी. आई मीन these are the basic things that we need. इस मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें. So we have another question from Dr. Adnan, and then I'll come to you. Yes. Thank you, Sean, that speech and Tatum and Greg Kieran. So, anyways. Dr. Shield went hard for me a comment at the sweet least back sweat. Yeah, I'll be able to try to as a project for this. Using environmental system report PDC or is up this year's what is it that's come last year then you will be good faster than the news report. And they invited citizens to send your comments. How many ways in it? So I will say to that the master plan was written after the High Court case started. I requested advisor to the strategic. That interested to big aspect of the video call. तो मैं भी इस perspective में कहूँगा कि citizens to be whether it was obscure the union or when it was published, so academics and citizens should give it a load and then they should send in the notes. Was relied on that immediate suddenly is a financial and stuff like that. So this is detail covered. That's the one size is a man. So make this study detail covered labor exhausted this out about actually over the system. Here virtually this mean the law at the moment is saying give up certain particular methods saying but it hurts the main. A cool particular method to it is expensive, super costly, Japanese stomach agency and the footprint there. So now when that the law is saying to also workers that go to actually want to work the question today. So it becomes a bottleneck. How many people Japan this sign seems to be the me. And they criticize us can we after what I thought in good and they both was sensitive about out or stating. Lekin the movie about the type of here we should have. See but are suffering. So what we end will do so the severe falling is always. But still they have the legal cover to deny it. And we don't have the legal cover to suggest if they could have, which well we have to go back to contact. That's my question to you. And also, as you were pointing out, government and gas monastery with this is the problem that government has created, right? The dumping sites, government and so you're trying to solve a problem which is like related to waste management, but you have the far more bigger solve, right? So it's like, of course, it's complicated, but I think it's up to everyone has to come over a road, take and after that. वैसे हम कितने केसेस कर सकते हैं? So that's why it should be cases. जो मसला है जो केस स्टडी है बेस्ड ये प्योरली एक लोकल गवर्नमेंट का डोमेन है और आइडियली पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट्स नहीं है इस वक्त. पंजाब में कोई लोकल गवर्नमेंट्स नहीं है. आपको इस वक्त कोई इलेक्टेड नुमाइंदा नहीं चला रहा. आपकी वेस्ट मैनेजमेंट, कलेक्शन,
بیسکلی ویسٹ کلیکشن ڈسپوزل جو ہے وہ ایک کمپنی چلا رہی ہے جس میں ایک ڈی ایم جی آفیسر کو اس کا چارج ملا ہوا ہے. وہ بڑے اچھے افسر ہو سکتے ہیں, مجھے ان سے کوئی وہ نہیں, لیکن اس میں کوئی سٹیزن اوور سائٹ نہیں ہے, اس میں کوئی اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. آپ اس کمپنی کے ہیڈ کو ہائر یا فائر نہیں کر سکتے چاہے وہ جیسا مرضی پرفارم کر رہا ہو. اس کا کام ہے صرف جو ہائیلی ویزیبل ایریاز ہیں ان کو صاف رکھنا, بیکاز اس کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ, یہ ہارش ریئلٹی ہے, وہ رچ اینڈ پاورفل اور ایلیٹ خوش ہے. انگلش میں اداریے لکھنے والے جو لوگ جہاں رہتے ہیں ان کے محلے صاف ہیں, جی او آر صاف ہے, تو سی او از سیف رائٹ. لیکن لاہور کے بہت سارے محلے ہیں جن کی ویسٹ کے کرونک مسئلے ہر وقت رہتے ہیں. سو آئی تھنک اس کے لیے ضروری ہے کہ سٹی لیول پر جو میئر الیکٹ ہوتا ہے وہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اس کے انڈر آئے, اور جس یو سی میں ویسٹ کلیکٹ جب نہیں ہو رہا ہوگا, تو یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کیونکہ لڑائیاں ہوتی ہیں. یو سی چیئرمین 100 لوگ کہتے ہیں چلو جی میئر صاحب دے کول چلو کہ کی مسئلہ ہے, کیوں نہیں ساڈے محلے صفائی ہوندی. وہ پہنچ جاتے ہیں ٹاؤن ہال, اور پھر وہ میئر بلائے گا سی او ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی کو کہ بھئی یہ آپ نے کیوں نہیں کیا. تو مطلب ایک سسٹم تو ایگزسٹ کرتا ہے نا, ابھی تو وہ سسٹم ہی نہیں ایگزسٹ کرتا کیونکہ آپ نے سارے انسینٹیوز ہی میسڈ اپ ہیں یہاں پہ. اور دوسری چیز یہ کہ جو پورا ایک فسکل فیڈرلزم بھی ہے نا ساتھ میں, آپ نے فیڈرل گورنمنٹ چلانی ہے, پروونشل گورنمنٹ چلانی ہے, اور پھر آپ نے لوکل گورنمنٹ چلانی ہے, اس کے بھی پیسے ڈسٹریبیوٹ ہونے. پھر اس میں جو بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے والے لوگ ہیں گلبرگ میں, ذرا دیکھیں نکال کے کہ یہ کتنا ٹیکس پے کرتے ہیں. دے آر دا ونز ہو سپوز ٹو فنڈ لوکل گورنمنٹس. یہاں پہ مطلب بیسکلی جس کو آپ گورنمنٹ کہتی ہیں وہ گورنمنٹ ہے نہیں. سو وی نیڈ دیٹ گورنمنٹ, دیٹ از واٹ وی آر ایڈوکیٹنگ فار, کہ اگر وہ سسٹمز ایگزسٹ کرتے ہوں گے جن میں سٹیزنز کی وائسز انکارپوریٹڈ ہوں گی, تو پھر شاید ہم اس کلائمیٹ ایکشن کی طرف موو کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر افیکٹولی ایک یہ سسٹم ان بلٹ ہے. سو دیٹس دا ہول کیس. میں یہاں ایک چیز ایڈ کر لوں کہ جو ایکچولی جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر عدنان, میں پہلے آپ کے سوال کا جواب دے دوں. تو جو مین مسئلہ تھا نا اس کیس میں, ایک تو جو ماسٹر پلان انہوں نے دیا تھا, اٹ واز پری پارٹیشن دا ماسٹر پلان, اٹ واز آف دا سٹی آف لاہور ان 1947. That was the master plan they brought forward for Ruda first during the case. Second, no environmental impact assessment was provided. A blacklisted consultant, Meinhardt, gave a strategic report. No public hearing was conducted. So it was all the government. How can you ask people to get involved when the government has not even opened up the floor? But جہاں سے وہ لینڈ لے رہے تھے پنجاب کے راوی ایریا میں, وہاں سب فارمرز آئے, انہوں نے کہا آپ ہماری کنسرن سنیں, انہوں نے سنی ہی نہیں, انہوں نے کہا آپ لوگ یہاں سے بھاگیں, دے گاٹ دیم آؤٹ. بٹ آئی تھنک اٹ کمز ڈاؤن ٹو دا سیم تھنگ کہ جب لوگوں کو سسٹم میں اسٹیک ہی نہیں ہے ان کا, یا آپ کینٹ کے علاقے میں بھی دیکھ لیں, مجھے تو اٹ ڈزنٹ میک اے ڈفرینس, بڑے گھروں میں چھوٹے گھروں میں ڈزنٹ میک اے ڈفرینس, نو بڈی از. میں کینٹ میں رہتی تھی, ہمارے گھر کے باہر عارف چاند روڈ پہ تقریباً 10 mounds آف کوڑے ہوتے تھے ایٹ ایوری 10 yards. This is one of the, I suppose, posh neighborhoods of Lahore, and it's right behind the military's barracks. It's because we're not talking about cantonments. That's تو وہاں ہی رہتے ہیں نا لوگ جہاں سے ان کو ابڈکٹ کر کے لے جاتے ہیں. تو چلیں, we have another question here as well. He has been waiting. جیسا آپ اس ڈسکشن کے میں نے میں پرسینٹ کرتے رہیں. میں 2 پیس پوائنٹس ریز کرنا چاہوں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایجوکیشن سے اس وقت جو بڑا مسئلہ ہے وہ نیشنل سیکورٹی کا, وہ کلائمیٹ سے بچ کا پرابلم ہے. تو ایز اے اسٹوڈنٹ مجھے پہ دیکھیے جس طرح ابھی جب فلڈ جو ہے تو اس میں جو ہمارے جو ماڈرن ایریاز ہیں وہ ڈوبتے ہوئے اب جس طرح بہتر رہنا ہونا ہے, اب سٹیز ہیں یہاں پہ بھی نہیں کی صحیح نہیں رہی. اب یہ جس طرح کہ جو بھی گراؤنڈس ہیں, اگر آپ کو پلیز بہت زیادہ چیزیں لرنس بھی ہوتی ہیں, آئی ٹی ان لوگوں کی پروسیس ہے
بٹ جو ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ بچے فیس پڑھ رہے ہیں, اگر ایک پروگرامس کو انہیں یونیورسٹیز کے پروگرامس کے ساتھ یہ جو بھی اچھے سے پالیسی کا ان کے ساتھ کچھ ریلیٹ کر دیجیے, تو پہلے جس طرح میرے پاس ایجوکیشن ہے, کوئی اسی طرح ان بچوں کے پاس بھی جب ایجوکیشن جائے گی تو مجھے لگتا ہے کہ تب چیزیں بہتر ہو سکتا ہے. ایز اے سٹیزن ہماری پارٹیسپیشن بہت اچھا آپ کا کامنٹ ہے. اینڈ لیٹ می جسٹ ایڈ مائی رسپانس ٹو دیٹ. دیکھیں آپ بالکل ٹھیک ڈائریکشن میں سوچ رہے ہیں اور ہم بھی یہی کریں. یو ول بی ہیپی ٹو نو یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں کچھ اس میں سے جو ہمارے ساتھ یہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, ایک تو دیکھیں آج کا جو پروگرام ہے دس از انڈر دا پروجیکٹ آف جان مونے ماڈیولس فار دا ایجوکیشن ٹریننگ اینڈ ڈسیمنیشن, جو ہم ایز ایکیڈیمکس ہمارا رول بھی ہے. ابیحا نے ذکر کیا تھا کہ ہم تقریباً 2 ہفتے پہلے کراکرم یونیورسٹی گلگت میں تھے. وی ور دیئر, ڈاکٹر عدنان بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ, کچھ اور اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہیں ہمارے. They were all with us. They imparted a wonderful training over there. Karakoram University میں they have an AI lab. انہوں نے بڑا اچھا فنڈیڈ ایک لیب کریٹ کیا ہے, بٹ they do not have intellectual capacity to train their students and develop solutions. اور ان کے پاس ڈیٹا کا ایکسیس بھی بہت ہے, ریجنل ڈیٹا کا. تو thanks to these people ہم نے وہاں 2 دن صرف ٹریننگس کروائی ہیں فار فری. We were on our own expense. صرف اس پرپز کے لیے کہ if they get like 10% out of what we are saying, تو it would be a very good trigger for them to start. But of course, given the population, given circumstances, initiatives آپ جتنے بھی لے لیں کم ہیں. تو I think patronage is required. European Union, I must acknowledge کہ they have given us some support in this context. IEEE, there is another forum جو ہمیں کچھ سپورٹ کر رہا ہے اس طرح کی ٹریننگس کے لیے, بٹ دیز آر ویری لمیٹڈ. ٹھیک ہے, تو یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, وی نیڈ ٹو ڈو مور. اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو شاید اویئر ہی نہیں ہے کہ کدھر جا. جی بالکل, I have no disagreement on this. Also this was one of the reason ہم نے اس ایونٹ کو اوپن رکھا تھا. تو I mean, but obviously اس طرح سے awareness نہیں ہوتی, but we tried کہ other people from other universities can join us. So we had another question. جی آپ کا سوال تھا. میرا نام تھی کشف, میرا دمشق میں چاف لاہور میں آؤٹ آف لا ایکشن ایک کمیونٹی چاہتے ہیں جس کا نام ہے لائف ایٹ دا بوائنگ. تو سر سب سے پہلے تسی نا آغاز کرتے تو یہ جڑا آغاز ہے یہ بڑا اٹس مچ نیڈڈ. تو یہ جڑی 3rd پلر آف جڑی گورنمنٹ ہے وہ تو اسی اج تک جڑا نا نہیں دیکھی کہ پاور جڑی ہے نا دینی بڑی اوکھا کر, تو اج تک نہیں ہویا. تو یہ نال نا یہ تسی کر رہے ہو بڑا سونا کام ہے کہ جڑا نا جو بچے نے جو اسٹوڈنٹس نے وہ یہ حصہ بھی بن, تسی کریکولم بھی لے کے آ رہے ہو. تو اس کریکولم کی مجھے لگتا ہے کہ بڑی ضرورت. وہ کیویں میرے جیسے جڑے موج مستی والے لوگ نے کدی کدی ٹویٹر تے جڑا نا چھڑخانی کرتے ہیں, تو سانو ایجوکیشن کی ضرورت کہ جڑا نا وہ جا کے جڑا نا وہ جڑا بابو بیٹھے ہے وہ تو جڑا نا کارے کو ساتھ لگتا پرچہ نہ دے مور. تو میں رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ جڑا نا وہ پڑھن کی بڑی ضرورت ہے. تو تسی جڑا کام جڑا تسی کر رہے ہو ہے بہت چنگا کام ہے, تو جو سنا دس از مچ نیڈڈ. بٹ دا کوشچن از ہاؤ کین وی انگیج ینگ ایکٹیوسٹ. تسی تو میئر بھی رہے ہو تو تسی سسٹم نو بھی سمجھتے ہو. تو دیز بلاگرز یا جرنلسٹ ٹو بیٹر انگیج اینڈ پٹ دوز کوشچنس دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن, اینڈ ہاؤ کین دا لا پروٹیکٹ them. This is also a very needful thing. So before I move mic to Amna and Ahmed, just one comment. دیکھیں میرا تعلق ہے اکیڈمیا سے, اور میں پچھلے کوئی 12-15 سال سے آپ جیسے بہت سارے اچھے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انگیج کرتا ہوں. میرا ایک بریف سا کامنٹ ہے, پاکستان میں ایکٹیویزم کا مطلب یہ لے لیا گیا ہے کہ آپ نے پنجابی میں بات کی نا, آپ نے صرف چپیڑ مارنی ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے, فار گاڈ سیک آپ نے اگر اچھا ایکٹیویزم کرنا ہے, پک اے کاز, بی ہمبل, بی پولائٹ اینڈ ٹرائی ٹو فائنڈ اے سولوشن. یہ جو کلچر ڈیولپ کر لیا ہے نا ہم نے انفارچونیٹلی, یہ بہت غلط ہے. میں اپنی کلاس میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں, جہاں آپ کو آپ کی کائنڈنیس لے کے جا سکتی ہے نا, وہاں آپ کی چپیڑیں آپ کو نہیں لے کے جائیں گی. تو باقی آنسر جو ہے وہ یہ دونوں دیں گے. I agree with Dr. Khurram completely. اور مجھے یہ مسئلہ دکھائی دیتا ہے کہ ہم پاکستانی ہر وقت پوچھتے ہیں کہ مجھے کیسے انوالو کیا جائے. آپ یہاں رہتے ہیں, آپ شہری ہیں, آپ اٹھتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو سانس نہیں آ رہا.
آپ سوچیں کیا کر سکتے ہیں. ٹویٹ کریں, نیوز چینل سے جا کے بات کریں. Everyone has the same resources. And Pakistan, I mean, okay, that's not correct. Everyone has the same electronic resources mostly. And Pakistan ایک واحد ملک ہے جہاں آپ جسٹس میڈیا سے سیکھ کر سکتے ہیں. تو جتنا زیادہ آپ میڈیا پہ کسی کیس کی کوریج کریں, آپ کو جسٹس مل سکتا ہے, which is the sad bit because I'm a lawyer and I work in the court and I see just how true this is. But the problem is that this goes back to the same thing. It goes back to education and accountability. As humans and in this country ہم ہر وقت جو زمیندار ہے اس کو کہہ رہے ہیں آپ ہمارا خیال رکھیں, ہم آپ کے لیے کام کریں گے. بھائی آپ کو پتہ ہے آپ کی زندگی اچھی نہیں ہے, آپ بیٹر ڈیمانڈ کریں. And I know it's a privileged perspective to say this because not someone in a village cannot always do that. But at least in the cities where we live, it's possible to access social media. آپ جو as Dr. Khurram said, start with the causes that are close to you. To me, it is a cause close to me that I don't think civilians should be tried under the Military Act. This is a problem and I know I have to tread carefully on it, but I still take the cause up in my small capacity. So whatever affects you, whether it's the fact that you want to build a waste management system or you think the sewage water shouldn't be corrupt, polluted, or if you think کہ مطلب we need to, شہباز شریف کے دور میں ہماری ایک ٹرکش ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہوتی تھی, it did a better job than the current one. I don't know the specifics of how they did it, but you get involved, you engage people, you talk to the media and say لاہور میں کیوں اتنا waste pile up ہو رہا ہے. Somebody will pick it up and say, okay, yeah, this is an important issue. That's what I think. Yeah, I think I agree with Khurram Saab. And Kashaf, you have great power actually. آپ ایک بہت پاپولر سوشل میڈیا پلیٹفارم چلاتے ہیں جس کو لاہور میں لوگ اکراس ڈفرینٹ انکم گروپس, ہر قسم کے لوگ پسند کرتے ہیں. لاہور سے محبت کرنے والے بہت سارے ایکسپیٹریٹس بھی فالو کرتے ہیں. سو آئی تھنک یو آر ان اے پوزیشن ٹو ایکچولی highlight these causes and problems which Lahore is facing, because one of ہم اپنی جو پرائرٹی لسٹ ہے اس میں میرا خیال ہے ہمیں ان چیزوں کو تھوڑا سا لفٹ کرنا چاہیے جو کلائمیٹ کے اور انوائرمنٹ کے چیلنجز ہیں, اور پھر بہتر گفتگو بھی ہو سکے گی اور پالیسی میکرز کا دھیان بھی اس طرف جا سکے گا. I'll take one last question. So yes. سر تھینک یو سو مچ. اور وہ میرا کویشچن جو تھا نا وہ یہ تھا کہ یہ دا ینگ پیپل, ناٹ می, مجھے تو پتہ ہے کہ تم ذرا آؤ, فریمنگ از ڈن, چیزیں کیا ہیں, پلیٹ فارم پہ کیا کرنا ہے, کہ جو ایک عام شہری ہے, مطلب عام شہری, کیونکہ دا ایشو از کہ اف عام شہری ڈز اٹ نا تو اس کے ساتھ مسئلہ ہے کہ کار سرکار میں ہوگا. مجھے تو پتہ ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کیا ہے, وہ لکھنا کیسے, لکھنا کیسے, اگر اس ڈبیٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو کیسے کرنا. تو فار ایٹ لارج جو ماسز ہیں ان کے آئی تھنک دس از گڈ. اینڈ آبویسلی آپ نے ابھی خود ہی کہہ دیا کہ آپ نے بھی ایک ٹائم لگایا نا اس کو سیکھنے میں, سمجھنے میں. تو اکیڈیمک انسٹیٹیوشنس کا رول ہے, دیکھیں وی ہیو ٹو اڈیپٹ اور وی پیرش, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں بھی یہ ٹائم کے ساتھ یہ چیزیں, دیز آر نو مور abnormalities of the society. People blog, people write, so we should talk about it openly and train them, educate them, tell them the limits, norms, ٹھیک ہے نا, اس کے لمٹس کے اندر رہیں اور سب کچھ جائز ہے, بات کرنی چاہیے. تو میرا خیال ہے اٹس پارٹ آف دا جاب از آن اس, ہمیں یہ سکھانے کی ضرورت ہے. بالکل. I would also like to make a plug for our blog. ہم نے پاکستان کا پہلا لوکل ایشوز پر ایک بلاگ شروع کیا ہے, اس کا نام ہے مقامی.com. تو اگر آپ اف یو کیئر اباؤٹ لوکل ایشوز اسپیشلی ریلیٹنگ ٹو آل آف دا تھیمز دیٹ وی ٹچڈ اپون ٹوڈے, یہ وہ مسئلے ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں شہریوں کو درپیش ہوتے ہیں اور شاید اس وقت سیاسی ایجنڈے میں شامل نہیں ہیں. تو وی آر اوپن اینڈ وی آر کمیٹیڈ ٹو ایلیویٹنگ اینڈ ایمپلیفائنگ دیز وائسز فرام دا گراس روٹس. Last question. We have one last question. Actually, what the speaker or the voice when describing the political side of that.
government primarily on things that are looking at restricted will of or balance. But the other thing is, is that this is so diabetes is confused with it. It's not just like they may be aware of some things, but number of cases, one, they need to stand, and secondly, it's a significant engagement they need like these concerns also need to be like transmitted to the my view, I don't know. Or secondly, the hum काम करे, there also needs to be rolled out, and people need to be made aware and see improvements. So we will want to be allowed you to see that. And then last couple of years, we have been like about 60 to 70 different policies, regulations, created in the league. Almost every one of them is called people actually from the consultations. Number of times we implored people to come. Number of times over like 20% sales, and like we sent to like the voluntary primarily calling us stays what at least we could reach out, and we are sort of trying to get a reach as far as possible. But what we don't get a response. So our stance is sort of different, that we don't get a voice from the people. If people have concerns, and we are opting for that, we don't sort of get. I say I'm currently in the person best to act for me. नहीं देखिए, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है. इट गोज़ बोथ वेज. आपके कंसर्न्स इस वजह से ठीक है कि आप बुलाते हैं, लोग आते नहीं हैं. लोगों के कंसर्न ये हैं कि लोग आते हैं, आप सुनते नहीं हैं. ठीक है. सो इट गोज़ बोथ वेज. प्लीज़ डोंट माइंड एनीथिंग अबाउट दिस. आई एम जस्ट सेइंग ऑन अ लाइटर नोट. होता ये कि ट्रस्ट नीड्स टू बी बिल्ड. ठीक है. सो अगर आज हम यहाँ बैठे हैं और आप सब कुछ कहते हैं और हम उसे एकेडमिया में इंटीग्रेट नहीं करते ओवर द नेक्स्ट 6 months, 1 year, 2 years, 5 years, तो आपका ट्रस्ट इरोड हो जाएगा फ्रॉम द एकेडमिया, बिकॉज वी आर नॉट लिसनिंग टू यू. वी जस्ट वांट यू टू बी देयर क्योंकि वी नीडेड अ नाइस पिक्चर एंड दैट्स इट. ठीक है ना. तो हमारा अनफॉर्चुनेटली एक्सपीरियंस ये है, और बड़ी डिटेल से बात हुई है. अहमद ने पूरे स्ट्रक्चर पे बात की है गवर्नमेंट के. इतना इनर्शिया है गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में कि 1 or 2 आइसोलेटेड इवेंट्स विल नॉट चेंज एनीथिंग ऑन ग्राउंड. तो जो आपका कंसर्न है वो भी जायज़ है, लेकिन ये ट्रस्ट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने ओवर द टाइम बहुत मेहनत करके इरोड किया है. लोग नहीं बात करना चाहते आपसे, लोग आपको क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं, एंड दिस इज़ द फैक्ट. आई मीन अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट दैट्स ट्रू. पीपल आर सो फ्रस्ट्रेटेड. आपको क्यों नज़र आती है इतनी फ्रस्ट्रेशन लोगों में? उसकी एक मेजर वजह यह है कि नो सेन पर्सन वुड गो एंड थ्रो अ स्टोन ऑन यू फर्स्ट. बाय यू आई मीन गवर्नमेंट और एनी ऑर्गेनाइजेशन. दे वुड ट्राई टू टॉक फर्स्ट, and then nobody listens, and then people repeat and nobody listens, and then people react and agitate. तो वो आमना ने 2-3 दफ़ा इनडायरेक्ट जो कमेंट्स किए हैं करंट सिचुएशन पे, फ्रस्ट्रेशन इज़ ऑब्वियसली देयर ना. वो तो आप कैसे आप उसको रिमूव करेंगे व्हेन यू आर नॉट लिसनिंग टू पीपल. सो मैं बस इतना ही कहूँगा, क्योंकि आई रियली वांट टू कंटिन्यू लिविंग आउटसाइड इन ओपन. I'm going to be inside soon. I think let's just close because we have taken a lot of time. Session. You can have. बाद में कर लें. हाँ, we are around if you I want. think we're good with it. बाद में आप लोग कर लीजिएगा. Okay, thank you so much for joining us today. And I think we'll have a group photo with everyone, and then we can wrap. Please join us. Thank you. You have. Good luck,